بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: قبر میں سب سے پہلے انسان سے کیا سوال کیا جائے گا؟ جواب: تیرا رب کون ہے؟ سوال: قرآن مجید میں سب سے زیادہ کس نبی کا ذکر ہے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ سوال: کس جانور کا ذکر قرآن مجید میں سب سے زیادہ آیا ہے؟ جواب: گائے کا۔ سوال: انسان کے جسم کا وہ کون سا عضو ہے جو قیامت کے دن خود گواہی دے گا؟ جواب: ہاتھ اور پاؤں۔ سوال: وہ کون سی عورت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ ترین عورت کہا؟ جواب: حضرت مریم علیہ السلام۔ سوال: قیامت کے دن سب سے پہلے کون زندہ ہوگا؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے وزنی عمل ہے؟ جواب: حسن اخلاق۔ سوال: کون سا ایسا عمل ہے جس کا بدلہ صرف جنت ہے؟ جواب: صبر کرنا۔ سوال: وہ کون سی جگہ ہے جہاں شیطان بھی رو پڑتا ہے؟ جواب: سجدہ گاہ۔ سوال: وہ کون سی دعا ہے جو ہر پریشانی کا علاج ہے؟ جواب: یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ سوال: انسان کی سب سے خطرناک بیماری کون سی ہے؟ جواب: نفاق۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کو فوج کہا ہے؟ جواب: فرشتوں کو۔ سوال: وہ کون سا درخت ہے جو جہنم میں ہے؟ جواب: زقوم۔ سوال: قرآن مجید میں سب سے پہلا حکم کیا نازل ہوا؟ جواب: اقرا یعنی پڑھ۔ سوال: جنت میں سب سے چھوٹا انعام کیا ہے؟ جواب: دنیا سے 10 گنا بڑی بادشاہت۔ سوال: وہ کون سی نعمت ہے جس کا اللہ نے انسان سے خاص طور پر سوال کیا ہے؟ جواب: آنکھ، کان اور دل۔ سوال: وہ کون سا گناہ ہے جو زمین پر سب سے پہلے کیا گیا؟ جواب: تکبر۔ سوال: وہ کون سا نبی ہے جنہوں نے سب سے لمبی عمر پائی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام۔ سوال: انسان کے دل کو کس چیز سے سکون ملتا ہے؟ جواب: اللہ کے ذکر سے۔ سوال: وہ کون سی دعا ہے جو غصے کے وقت پڑھنی چاہیے؟ جواب: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سوال: قرآن مجید میں سب سے مختصر سورت کون سی ہے؟ جواب: سورت کوثر۔ سوال: وہ کون سا فرشتہ ہے جو انسان کے عمل لکھتا ہے؟ جواب: کرامن کاتبین۔ سوال: کس پیغمبر نے آگ میں جانے سے انکار نہ کیا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوال: اللہ تعالیٰ کس عمل سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے؟ جواب: توبہ کرنے سے۔ سوال: وہ کون سا عمل ہے جو انسان کو جہنم سے بچاتا ہے؟ جواب: نماز پڑھنا۔ سوال: وہ کون سی سورت ہے جسے عورتوں کے حقوق کے لیے خاص کہا گیا؟ جواب: سورۃ النساء۔ سوال: نماز کے لیے اذان کا حکم کس سورت میں آیا ہے؟ جواب: سورۃ مائدہ میں۔ سوال: قرآن مجید کی کنجی کس کو کہتے ہیں؟ جواب: بسم اللہ کو۔ سوال: قیامت کے قریب کس دریا سے سونے کا پہاڑ نکلے گا؟ جواب: دریائے فرات سے۔ سوال: کس جانور کے جسم میں شیطان کی تھوک شامل ہے؟ جواب: کتے میں۔ سوال: جب جماعت کھڑی ہو جائے تو مسجد کی طرف کس طرح جانا چاہیے؟ جواب: اطمینان اور سکون کے ساتھ۔ سوال: قرآن مجید میں کس نبی کی خوبصورتی کی تعریف بیان کی گئی ہے؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ سوال: کس مسلمان کو قرآن مجید پڑھنا منع ہے؟ جواب: جس پر غسل فرض ہو۔ سوال: وہ کون سا کوڑا ہے جسے اٹھانے سے جنت میں حور ملے گی؟ جواب: مسجد کا کوڑا۔ سوال: کس عورت کے کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے؟ جواب: دیر تک سونے والی عورت کے۔ سوال: دجال کی خاص نشانی کیا ہوگی؟ جواب: اس کی ایک آنکھ کانی ہوگی۔ سوال: کون سی سورت پڑھنے سے بدزبان عورت کی بدزبانی دور ہوتی ہے؟ جواب: سورۃ شمس۔ سوال: منکر نکیر قبر میں کتنے سوالات کرتے ہیں؟ جواب: 3 سوالات۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انار کو کس طرح کھانے کا حکم دیا؟ جواب: گودے کے ساتھ۔ سوال: قرآن مجید میں کس خاتون کا نام آیا ہے؟ جواب: حضرت مریم علیہ السلام کا۔ سوال: کس چیز کا تیل ناف میں لگانے سے انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا؟ جواب: زیتون کا تیل۔ سوال: آخری وحی کی آیات قرآن مجید کی کس سورت میں ہیں؟
جواب سورۃ البقرہ میں۔ سوال: ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں؟ جواب: 10 رحمتیں۔ سوال: کس عمل کی وجہ سے زیادہ عورتیں جنت میں جائیں گی؟ جواب: حسن اخلاق اور تقوی کی وجہ سے۔ سوال: وہ کون سا گھر ہے جہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے؟ جواب: جس گھر میں کتے ہوں اور تصویریں لگی ہوئی ہوں۔ سوال: وہ کون سا گناہ ہے جو انسان کو جلا دیتا ہے؟ جواب: حسد۔ سوال: نماز میں بھول جانا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: شیطانی وسوسے کی۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان کیا کرتا ہے؟ جواب: وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو انسان کے لیے آدھا بڑھاپا ہے؟ جواب: غم۔ سوال: کس طرح نماز پڑھنے والا موت کی تکلیف سے محفوظ رہتا ہے؟ جواب: لمبا قیام کرنے والا۔ سوال: وہ کون سی سورت ہے جو 1/3 قرآن کے برابر ہے؟ جواب: سورۃ اخلاص۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر کتنے عرصہ رہے؟ جواب: 30 سال۔ سوال: اگر بتی جلانے سے گھر میں کون آتا ہے؟ جواب: جنات۔ سوال: سب سے پہلے کس نبی نے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام نے۔ سوال: کس عبادت کو جنت کا دروازہ کہا جاتا ہے؟ جواب: جہاد کو۔ سوال: کس نبی کے زمانے میں اونٹ کا گوشت کھانا حلال نہیں تھا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ سوال: کس چیز کی آواز 24 گھنٹے پوری دنیا میں سنائی دیتی ہے؟ جواب: اذان کی آواز۔ سوال: وہ کون سی نیکی ہے جو کرتا کوئی اور ہے مگر ثواب آپ کو بھی ملتا ہے؟ جواب: ہر وہ نیکی جو آپ دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ سوال: کیا بغیر وضو کے نکاح کرنے سے نکاح ہو جائے گا؟ جواب: جی ہاں، نکاح ہو جائے گا۔ سوال: کیا موت کو بھی کبھی موت آئے گی؟ جواب: جی ہاں، موت کو بھی موت آئے گی۔ سوال: وہ کون سی بیماری ہے جسے ناپسند کرنا منع ہے؟ جواب: کھانسی، زکام اور خارش۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جو صرف شیطان کو دیکھ کر بولتا ہے؟ جواب: گدھا۔ سوال: قرآن مجید میں شیطان کا بھائی کن لوگوں کو کہا گیا ہے؟ جواب: فضول خرچ کرنے والوں کو۔ سوال: قیامت کے قریب کھانے کی کون سی چیز سب سے پہلے غائب ہو جائے گی؟ جواب: شہد۔ سوال: گھر میں کس جاندار کا زیادہ ہونا جادو کی علامت ہو سکتا ہے؟ جواب: چیونٹیوں کا۔ سوال: جسم کے کس حصے پر تل ہونا دولت آنے کی نشانی ہے؟ جواب: سینے پر۔ سوال: کس طرح کے انسان کو اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا کرتا ہے؟ جواب: نرم دل انسان کو۔ سوال: کس مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے؟ جواب: شرابی کو۔ سوال: شادی کرنے کے لیے لڑکی میں سب سے پہلے کیا چیز دیکھنا چاہیے؟ جواب: شرم اور حیا۔ سوال: کس انسان کو صدقہ دینے سے زیادہ ثواب ہے؟ جواب: غریب رشتہ دار کو۔ سوال: وہ کون سا وقت ہے جب کسی کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی؟ جواب: موت کے وقت۔ سوال: اذان کی آواز سن کر فوراً جواب نہ دینا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: دل پر گناہوں کا زنگ لگ جانا۔ سوال: قرآن مجید میں دلوں کی علاج کو کس چیز سے تعبیر کیا گیا ہے؟ جواب: قرآن کی آیت سے۔ سوال: قیامت سے پہلے کون سا عمل عام ہو جائے گا جس پر کوئی شرمندہ نہیں ہوگا؟ جواب: زنا۔ سوال: کس پرندے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیطان کا ساتھی قرار دیا؟ جواب: کالی چیل کو۔ سوال: جماعت کے دوران جلد بازی سے چلنے والا کون سا ثواب کھو دیتا ہے؟ جواب: خشوع اور خضوع کا ثواب۔ سوال: قرآن مجید میں حسن و جمال کی سب سے بڑی مثال کس نبی کی دی گئی؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ سوال: حالت جنابت میں سب سے پہلے کام کیا کرنا فرض ہے؟ جواب: غسل کرنا۔ سوال: وہ کون سا کام ہے جس کے کرنے سے زمین پر گناہ بخشے جاتے ہیں؟ جواب: راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا۔ سوال: عورت اگر نماز نہ پڑھے تو سب سے پہلا عذاب کس عضو پر آتا ہے؟ جواب: چہرے پر۔ سوال: وہ کون سا عمل ہے جو مرد کو جنت میں عورتوں کا بادشاہ بنا دیتا ہے؟ جواب: بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ سوال: دجال کا سب سے پہلا شکار کون سا شہر ہوگا؟ جواب: اصفہان۔
سوال: کس سورت کو پڑھنے سے دل کی بے چینی ختم ہو جاتی ہے؟ جواب: سورت رعد۔ سوال: جھوٹ بولنے والے کا قیامت کے دن چہرہ کیسا ہوگا؟ جواب: سیاہ اور بوجھل۔ سوال: وہ کون سا نیک عمل ہے جو موت کے وقت آسانی پیدا کرتا ہے؟ جواب: صدقہ جاریہ۔ سوال: قبر میں سب سے پہلا سوال کس چیز سے متعلق ہوگا؟ جواب: رب کے بارے میں۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس پھل کو دانے سمیت کھانے کا مشورہ دیا؟ جواب: انار۔ سوال: قرآن میں واحد عورت جسے سب سے زیادہ بار مخاطب کیا گیا؟ جواب: حضرت مریم علیہ السلام۔ سوال: کون سا تیل دل کی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے؟ جواب: زیتون کا تیل۔ سوال: قرآن کی سب سے آخری نازل ہونے والی مکمل سورت کون سی ہے؟ جواب: سورۃ النصر۔ سوال: نہاتے وقت پیشاب آنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: نہاتے وقت پیشاب آنا عام طور پر مثانے کے نارمل فعالیت کا حصہ ہوتا ہے، کیونکہ گرم پانی مثانے کو سکون دیتا ہے اور پیشاب آنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ کسی بیماری کی علامت نہیں بلکہ جسم کا فطری رد عمل ہے۔ البتہ اگر پیشاب کے دوران جلن، درد یا بار بار پیشاب کی شدید ضرورت ہو تو یہ پیشاب کی نالی یا مثانے میں انفیکشن کی علامت ہو سکتی ہے، جس کے لیے معائنہ ضروری ہے۔ سوال: جادو کا وہ کڑا جال جس میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، جانیے کیسے جادو کا خوفناک سچ۔ جواب: جادو کی طاقت اکثر انسان کے ایمان، نفسیات اور ماحول کے عوامل سے جڑی ہوتی ہے۔ اگر کوئی جادو آپ کی زندگی میں اثر انداز ہو رہا ہے تو اس کی جڑ زیادہ تر آپ کے خوف، شک اور منفی سوچوں میں ہوتی ہے۔ یہ منفی جذبات اور خیالات آپ کی ذہنی اور جسمانی حالت کو کمزور کرتے ہیں، جس سے آپ خود کو بے بس محسوس کرنے لگتے ہیں۔ اسلام میں جادو کو شیطانی اور ممنوع سمجھا جاتا ہے اور اسے ختم کرنے کے لیے دعا، قرآن کی تلاوت اور اللہ تعالیٰ کی مدد ضروری ہے۔ اصل میں جادو کوئی معجزہ نہیں بلکہ انسان کے ارد گرد کی توانائیوں اور ایمان کی کمزوری کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اپنے ایمان کو مضبوط کر کے اللہ سے مدد مانگ کر اور مثبت سوچ اپنانے سے اس جادو کے جال سے نجات ممکن ہے۔